الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 6 پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اب 7ویں پارے کے شروع میں بھی بعض نصارہ ہی کا ذکر ہے جو قرآن کریم سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں۔ یہ آیت حبشہ کے ان نصارہ کے بارے میں اتری جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئی اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رم جھم سے تر ہو گئی۔ اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینے سے خالی ہوں اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ہی آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بیان کرنے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے، جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ تشریعی امور سے باعث ہوتی ہے۔ یہاں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے اعتراض کرو۔ اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ ہی کمی کوتاہی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوی اور کمال کا سبب سمجھا جائے، نہ ہی اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ حلال اور حرام کے فرق کو ہی ختم کر دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2، لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں ہے۔ لغو قسم کیا ہے؟ کوئی شخص اپنے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا۔ البتہ ایسی قسموں پر کفارے کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں قسمیں اور پھر انہیں پورا بھی نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تیسری بات، شراب، جوا، بت، پانسے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہے۔ ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض اور عداوت کے بیج بوتا ہے، انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے۔ چوتھی بات، احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ پانچویں بات، احرام کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت حرام یعنی کعبۃ اللہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرم قرار دی ہے۔ اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کے حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ اس کے بعد جو چھٹی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت سارے جانور اپنے خیال کے مطابق حرام قرار دے رکھے تھے اور ان کے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پہ صائبہ ہے، بحیرہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے۔ آیت نمبر 103 میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ مشرکوں کا جھوٹ اور افتراء ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا۔ ساتویں بات، جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے اسے چاہیے کہ وہ قابل وصیت باتوں کے بارے میں وصیت کر جائے۔ اس وصیت پر قابل اعتماد 2 شخصوں کو گواہ بنا لے کہ کل کنا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے۔ 8ویں بات، حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟
انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا، جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا مسیح علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا واقعہ بھی ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ دسترخوان اتارے، یعنی ایسا دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ اسی واقعے کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے، تو پاک ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا۔ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو انہیں سزا دیں، چاہیں تو انہیں معاف کر دیں۔ قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کے ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ مائدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ انعام ہے۔ سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ مکی سورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی مضامین سے بحث ہوتی ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت۔ چونکہ اس میں چھپائیوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس سورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 136، 138، 139، 142 دیکھی جا سکتی ہے۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکوں کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو۔ آپ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیتیں ملیں گی جن میں زمین و آسمان میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے، ظاہر و باطن کے عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا گویا ان دعووں کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی عظمت کی بریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ درذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ آسمان و زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتے ہیں، تم جو عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ دوسری آیت وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3 وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکروں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ شرمندگی اور شر افگندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال و جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 12 میں ہے، آقا علیہ السلام ان سے سوال کیجئے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے دل سے تو مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا، اس لیے فرمایا گیا آپ خود ہی جواب دے دیجئے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آیت نمبر 19 میں ان سے پوچھو سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دیجئے جواب اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بے پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا عظمت توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکروں کی عادت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یا ان سے اعراض کرتے ہیں، جواب میں کٹ حجتی کے طور پہ کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ توحید و رسالت کے بعد بعثت اور جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرت خلیل علیہ السلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج چاند ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں دی،
سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام کا ذکر ہے۔ ان سب کو جن کو وحی سے مشرف کیا گیا، ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن کریم میں مذکور نہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرح متوجہ کیا گیا کہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کافر ان دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے۔ البتہ مختلف قسم کے معجزات کے مطالبے کرتے ہوئے معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچی اور دفع الوقتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ کہ صاحب طلب معجزے کا مطالبہ کرتا ہی نہیں، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر اسے دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پہ کافر بھی نظر ڈالتا ہے، مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری کائنات مادی اسباب میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ اور خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی نمکین ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، لیکن جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا ہے، غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اس لیے یہاں زمین سے اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ 7ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد نصرت فرمائے، اور رمضان المبارک کی خیر و برکات ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔